جیسے کہ سب تجارت کے گر جانتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی تجارت, حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا کوئی مکان نہیں تھا مدینے میں لیکن تجارت میں وہ اتنے ماہر تھے, اتنے ماہر, وہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو بھی چھو دوں تو سونا ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 3 سال کے بعد تجارت کا معاملہ مدینے میں یہ تھا کہ ملک شام سے جب ان کی تجارت کا قافلہ آتا تھا مدینے میں تو 700 اونٹوں پر سامان لد کر کے آتا تھا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے. 6 مہینے سے زیادہ کسی بھی صحابی, کل مہاجرین جو تھے وہ تقریباً 60 کے قریب مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں. ان کے مکانات نہیں تھے لیکن 6 مہینے کے بعد سب کے اپنے اپنے مکانات بن گئے. اب ہجرت کے پہلے سال جو اہم چیزیں واقع ہوئیں وہ کیا ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اہم چیزوں میں یہ عقد مواقات ہے, اور دوسری اہم چیز جو واقع ہوئی اس وقت نمازوں کے لیے یہ اہتمام نہیں تھا کہ بلایا کیسے جائے لوگوں کو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور نے طلب کیا اور مشورہ لیا. کسی نے کہا ایک بڑی آگ جلا دی جائے اور آگ دیکھ کر کے لوگ نمازوں کے وقت میں آ جائیں گے مسجد کی طرف, 5 وقت کی نمازوں کے لیے بلانا ہے. تو پھر کسی نے یہ کہا کہ سیپ بجائی جائے گی, ناقوس جس کو کہتے ہیں باجا, اس کی آواز سے لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پسند نہیں فرمائے, مشرکین کے طریقے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال سے کہا ایک کام کرو, ہر نماز کے وقت تم محلوں میں چلے جاؤ اور زور سے آواز لگاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, آ جاؤ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں محلوں میں جاتے تھے, الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ یہ کہتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے نماز کا وقت ہو گیا, آ گئے. یہ پہلے نمازوں کو بلانے کا طریقہ تھا ابتدائے اسلام میں. پھر ہوا یہ, ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ اذان شرعی جو آج اذان دی جاتی ہے یہ الفاظ کوئی پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ انہوں نے سنے خواب میں. اس کے بعد ایک ہی نہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب میں آئے. تو حضرت عمر آئے, بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو کہ یہ الفاظ پکارے جائیں مسجد سے, زور سے پکارے جائیں اور لوگوں تک یہ آواز چلی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کی زبان سے کلام فرماتا ہے, الموافق رأیہ للوحی والکتاب. حضرت عمر کا جو مشورہ ہوا کرتا تھا وہ اکثر قرآن کی وحی یا اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس کے موافق ہوتا تھا, بعد میں آیتیں اتر جاتی تھیں اسی طرح کی. تو یہ مشورہ طے پایا کہ اب یہ الفاظ بولے جائیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو بلایا اور کہا جو تم نے خواب میں الفاظ سنے ہیں یہ بلال کو سکھا دو, اس لیے کہ وہ بلند آواز والے ہیں, اونچی آواز والے ہیں. اب ان کو یہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے. پھر زندگی پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے الفاظ پکارتے رہے, اور وہ اذان کی آوازیں آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اور صبح قیامت تک گونجتی رہیں گی. اور ایک باتیں کی بات میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو. پوری دنیا میں ٹائم ڈیفرنس ایسا ہے کہ یہ اذان کے اوقات اگر آپ دیکھیں گے تو فجر کا وقت انڈونیشیا سے شروع ہوا, اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوسرے ملک میں, اس کے بعد تیسرے ملک میں, پھر چوتھے ملک میں, یہ گھومتے گھومتے اذان جو ہے 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی. اللہ نے نظام ہی پوری کائنات کا ایسا بنایا ہے کہ فجر ہمارے یہاں ہے تو کسی کے یہاں ظہر ہے. ابھی آج ہمارے یہاں فجر ہے, ابھی باہر ملک میں یو کے سے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم تراویح پڑھ کر کے بیٹھے ہیں, ان کے ہاں تراویح ہو رہی ہے, کسی کے ہاں ابھی افطار ہو رہی ہے, لیکن اذان کی آواز گونج رہی ہے
ہر جگہ۔ ابھی میرے عزیزو یہ اذان کی ابتدا پہلی ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد اور ایک اہم چیز جو پہلی ہجری میں ہوئی، نمازیں، میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، یہ جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ سب 2 رکعت فرض تھی۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 ہی تھی، عشاء کی بھی 2 رکعت فرض تھی۔ 2 رکعت ہی فرض تھی پہلے ابتدائے اسلام میں۔ ہجرت کے پہلے سال نمازوں میں اضافہ ہو گیا، تو ظہر، عصر اور عشاء میں 2 کی بجائے 4 کر دیا گیا۔ اب یہ فرض نمازیں صبح قیامت تک 4 ہی رہیں گی، لیکن جو اصل فرض تھی 2 اس کو سفر میں رکھ دیا گیا کہ جب بندہ سفر کرے گا تو وہ 2 پہ عمل کرے گا، اور جب گھر پر رہے گا تو یہی شریعت میں جو 4 ہے وہ 4 پر ہی عمل کرے گا۔ تو نمازوں کی رکعتوں کا اضافہ یہ بھی پہلی ہجری میں ہوا۔ یہ اہم واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ پہلی ہجری میں جو اور اہم واقعات پیش آئے تھے، ایک بڑا واقعہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد منافقین کی طرف سے چھوڑا ہوا شوشہ تھا۔ کیا ہوا؟ 3 عظیم جانثار صحابہ حضور کے، ان کا ایک کے بعد دیگرے انتقال ہو گیا مدینے میں۔ ایک حضرت کلثوم بن ہدم، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں سب سے پہلے حضور مدینے میں اترے تھے، مسجد قباء جن کی زمین پر بنی ہے۔ وہاں تو حضور 24 دن تک تھے نا، میں نے سیرت میں بتایا۔ اس کے بعد حضور مدینے میں انٹر ہوئے، پھر ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہے۔ پہلے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترے تھے، اور انہی کی جگہ پر یہ مسجد قباء بنی ہے، تو ان کا پہلی ہجری میں انتقال ہوا۔ دوسرے حضرت اسعد بن زرارہ، یہ انصار قبیلے کے بہت عظیم آدمی تھے، اور ایک صحابی، 3 جو ہے جانثار تھے اور بڑے پلر مانے جاتے تھے اسلام کی ابتدا کے۔ ان تینوں کا انتقال ہوا تو منافقین نے ایسی باتیں بنائیں، کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے عزیزوں کا ایسا تھوڑی نہ انتقال ہوتا اور ان کو اتنے بڑے صدمے تھوڑی نہ ملتے۔ ایسی باتیں ہونے لگ گئی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ایک بات آئی، تو عین اسی کے دوسرے مہینے کافروں کے بھی 2 بڑے گرو گھنٹال مر کر ختم ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی، یہ بڑا گستاخ تھا، لیکن تھا حضرت عمر بن عاص کا، حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کا باپ وہی عاص بن وائل، وہ مر گیا۔ دوسرا جو بہت بڑا شریر آدمی تھا، جس کی مذمت میں قرآن میں 10 برائیاں آئی ہیں جس کی، ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہا، اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زنا سے پیدا ہوا ہے۔ جب اس کے حق میں یہ آیتیں نازل، 10 برائیاں سورہ قلم میں آئی ہیں اس کے خلاف، کہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی ایسی خرابیاں اللہ نے گنائیں۔ اس نے 9 خرابیاں تو محسوس کر لیا کہ ہیں میرے اندر، لیکن قرآن نے کہا نا کہ زنا سے پیدا ہوا، تو وہ اپنی ماں کو جا کر کے گرا دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، کہاں بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس کی ماں ڈر گئی ولید بن مغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر اس سے کہا کہ اگر تو صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ تھوڑی بیٹھتا۔ ہاں مجھ سے ایک بار خطا ہوئی تھی کہ جنگل میں ایک چرواہے سے میں نے زنا کیا تھا، اسی سے تو پیدا ہوا۔ قرآن نے سچ کہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو وہ گستاخ رسول بھی پہلی ہجری میں ہی مر گیا۔